الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صد وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و ثنا جناب سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد بندہ ناچیز نے گلدستہ قرآن مقدس میں سے چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں انتہائی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے، اللہ مجھے ان کا صحیح صحیح ترجمہ اور مفہوم حق حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب مقدس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ دنیا کائنات کے اندر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تو اس دنیا میں ہمیں اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں کار فرما نظر آتی ہیں، بہت سارے احسانات نظر آتے ہیں، بہت سارے انعامات نظر آتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا انسان کے اوپر بہت بڑا یہ احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے کھانے کی نعمتیں الگ اتاری، پینے کی نعمتیں الگ نازل کی، پہننے کی نعمتیں الگ نازل کی، چکھنے سونگھنے کی نعمتیں الگ نازل کی، سردی کے لیے الگ نعمتوں کا نزول فرمایا، گرمی کے لیے الگ نعمتوں کا نزول فرمایا۔ بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا شروع کر دو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اگر انسان اپنے اس چھوٹے سے وجود پہ ہی نظر ڈالے، اسی کے اندر غور و فکر کرے، تو ہزارہا نعمتیں اس انسانی جسم کے اندر جو ہیں وہ کام کر رہی ہے، انسان جن سے آج نفع اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں یہ نعمتیں اور زیادہ کرتا جاؤں گا، اور زیادہ بڑھاتا جاؤں گا، اور تمہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، انکار کیا، پھر اس بات سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ میری پکڑ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہے، میری گرفت بھی پھر بڑی سخت ہے۔ پھر ایک جگہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ
کہ میرے بندوں میں سے بہت ہی تھوڑے بندے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، جو میری نعمتوں کا کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے تھوڑے ہی بندے ہیں، تھوڑے ہی لوگ ہیں۔ اللہ بھائی ہمیں اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے، روٹی کھاتا ہے، سنت طریقہ کے مطابق پہلے ہاتھ دھوئے، بغیر پوچھے پھر ان ہاتھوں سے روٹی کھائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر، اور کھانے کے بعد تھوڑی سی بات ہے، نہ کوئی زیادہ زور لگتا ہے، نہ اس پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے، نہ پرچہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں چرچا ہی چرچا ہوتا ہے۔ بات کیا ہے؟ روٹی کھانے کے بعد انسان دعا حدیث پاک میں آئی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا پڑھ لے۔ اور اگر یہ نہیں آتی تو کم از کم صرف اتنا ہی کہہ دے الحمدللہ۔ بس اللہ نے اس کھانے والی نعمت پہ انسان کو یہ سکھلا دیا کہ الحمدللہ بھی کہہ لے گا نا تو میرا شکر ادا ہو جائے گا اس نعمت کے اوپر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ نے لکھوک ہاں نعمتیں انسانوں کے لیے نازل فرمائی۔ جب قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا، سورۃ النحل 14واں سپارہ، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر کے دیکھیے، اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر خیر فرمایا، تذکرہ فرمایا۔ چلتے 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 ایک جملہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان ربکم لرؤوف رحیم، اے لوگو بے شک تمہارا رب۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ نے وہی وعدہ الست یاد کرایا جو گزشتہ جمعہ پہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان ربکم، بے شک پکی بات ہے کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار، تمہیں روزی دینے والا، رزق دینے والا، لرؤوف الرحیم، تمہارے اوپر بہت ہی بڑا مہربان، بہت ہی بڑا رحم کرنے والا، بہت بڑا رحیم۔ یا اللہ جی کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اللہ تمہارے لیے کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا رؤوف و رحیم ہے کہ جس نے تمہاری سواری کرنے کے لیے گھوڑے پیدا فرمائے، خچر پیدا فرمائے، گدھے پیدا فرمائے، تاکہ تم لترکبوها وزینہ، ان کے اوپر سواری بھی کرو اور اپنے سامان بھی ان کے اوپر سوار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکو، اور ان کے اوپر بیٹھ کر کے یہ تمہاری زیب و زینت کا، آرائش و زبائش کا سامان بھی بنے۔ آخری جملہ بڑا ہی قابل دید ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ابھی تو تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جن کا تمہیں آج علم بھی نہیں۔ کیوں بھائی؟ غور کرو اس جملہ پہ۔ جب قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا، سب سے پہلے مخاطب اس کے بولو کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کیا ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر آج جتنی جدید ٹیکنالوجی دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، کسی کو میرا خیال ہے اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا؟ اس وقت تو یہی سامان کی سواری کے لیے گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، اونٹ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ایک دور آئے گا یہ بجلیاں، یہ پنکھے، یہ موٹر، یہ کاریں، یہ ہوائی جہاز، یہ گیس وغیرہ وغیرہ جتنی بھی آج جدید ٹیکنالوجی دنیا میں کام کر رہی ہے، کسی کا ذہن کے اندر خیال تک بھی نہ آیا ہوگا۔ لیکن اس جملہ میں اللہ نے ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا
کہ اے لوگوں، اے سننے والو، ابھی تو تمہارے لیے اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں آج علم بھی نہیں ہے۔ واقعی آئے دن دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، بجلی نہ ہو جنریٹر آ گئے، وغیرہ وغیرہ کتنی چیزوں کا میں تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں بولو اللہ نے کس کی خدمت میں لگائی ہوئی ہیں؟ آج کے انسان کی خدمت کے اندر۔ یہ ساری چیزیں آج کی انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اے انسان، پھر تیرے لیے بھی کسی طرح یہ مناسب نہیں ہے، یہ زیبا نہیں ہے کہ تو اس اللہ کی نافرمانی کرے، اس اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کو راضی نہ کرے جس نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو بات میں کر رہا تھا اللہ کی نعمتوں کی، کہ بہت ساری نعمتوں کا نزول اللہ رب العزت نے آج کے انسان کے اوپر فرمایا، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے، ساری نعمتوں کی جو بنیادی نعمت ہے، ساری نعمتوں کی جو بنیاد ہے، ساری نعمتوں کی جو اصل الاصول ہے، وہ یہ زندگی والی نعمت ہے۔ یہ زندگی والی نعمت، اگر انسان زندہ نہ ہو تو دنیا کی کسی بھی نعمت سے نفع اور فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی والی نعمت انسان کے پاس ہے تو انسان ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے یہ کوئی بھی نعمت پھر کار فرما نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کسی کی قبر میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، واٹر کولر، الیکٹرک کولر، کوئی یہ پنکھا لگتا ہو وہاں پہ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہاں تو انسان کے جو ہے نا عمل ساتھی بنتے ہیں، عمل اچھے اعمال کر کے جائے گا انسان، اس کی قبر روشن ہوگی، کھلی ہوگی، ٹھنڈی ہوگی۔ برے اعمال کر کے جائے گا، قبر جو ہے یوں بھیج جائے گی، یوں تنگ ہو جائے گی، آپس میں پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اس طرح۔ بہرحال وہاں تو انسان کے اعمال کام آتے ہیں۔ تو یہ ساری جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان سب سے بڑی بڑھ کر کے جو نعمت ہے یہ زندگی والی نعمت ہے۔ اس کا ہم جتنا بھی آج شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اور پھر نعمت بھی ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی مطالبہ کے، بغیر کسی قیمت کے عطا فرمائی۔ کیوں بھائی؟ بول کے بتاؤ، ہم نے اس زندگی کی نعمت کی کوئی قیمت چکائی ہے؟ کوئی روپیہ دیا ہو، کوئی پیسہ دیا ہو، کوئی مال و دولت کا ہم سے مطالبہ کر دیا گیا ہو؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، خاموش نگاہیں ہماری بس دیکھ رہی تھی، کوئی پتہ ہی نہیں تھا ہم تو کہاں پہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا اس زندگی والی نعمت پہ جتنا انسان آج شکر ادا کرے نا وہ کم ہے۔ اور پھر اس زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نصب العین رکھا ہے، ایک مقصد ہے۔ ایک تو انسان کی بے اختیاری زندگی ہوتی ہے، وہ تو چاہے نہ چاہے انسان گزر رہی ہوتی ہے، چاہے کچھ کرے یا نہ کرے۔ لیکن ایک زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار۔ لیکن وہ انسان کس طرح سمجھے اپنا نصب العین زندگی گزارنے کا مقصد انسان تجویز نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان محدود دائرہ کے اندر ہے، اس کا علم بھی محدود ہے، اس کی سوچ بھی محدود ہے۔ تو انسان اپنا نصب العین خود کوئی بھی نہیں تجویز کر سکتا۔ اگر انسان کہے کہ دنیا کے اندر کھانا پینا میرا نصب العین ہے، یہ تو چھوٹا سا مقصد ہے۔ انسان بڑی لمبی زندگی لے کے آیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ 50 سال، 20 سال، 60 سال، 100 سال یہ ہماری زندگی، نہیں، یہ تو ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا جز ہوتا ہے، جز ایک حصہ ہوتا ہے، یہ اصل مکمل کامل زندگی نہیں ہوتی۔ انسانی زندگی کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، ابدی۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، جب یہ دنیا کے اندر آ گیا پھر یہ ابدی ہے، اب ہمیشہ رہے گا، اس کو مٹنا نہیں ہے، یہ فنا نہیں ہوگا۔
ختم نہیں ہوگا۔ بڑی بہترین مثال انہوں نے بیان فرمائی، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کے انتقالات ہوتے رہیں گے، نقل مکانی ہوتی رہے گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ انسان دنیا کے اندر آ گیا ہے بالکل ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، مٹ جائے، نہیں۔ کس طرح انہوں نے مثال سے بیان فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلے انسان کہاں پہ آیا؟ عالم ارواح کے اندر، جہاں اللہ رب العزت نے وعدہ الست لیا تھا۔ بات مختصر، وقت ہونے والا ہے۔ عالم ارواح سے انسان کی نقل مکانی ہوئی، مادر بطن کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر آ گیا۔ ہوتا ہے اس طرح ہے نہیں ہوتا بھائی؟ بول کے جواب دو ذرا۔ ماں کے پیٹ میں آ گیا، وہاں بولو انسان کی پرورش کون کرتا ہے؟ تربیت کون کرتا ہے؟ خوراک کون دیتا ہے؟ جی یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو انسانی زندگی میں انسان کے پیٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، قرآن نے یہ ساری بات بیان فرمائی۔ ماں کے پیٹ میں آ گیا، وہاں سے انسان کی نقل مکانی ہوئی، سال میں دنیا کے اندر آ گیا۔ دیکھیے پہلے بھی ختم نہیں ہوا تھا، عالم ارواح سے چلا پیٹ میں، پیٹ سے دنیا کی زندگی کے اندر، دنیا کے پیٹ میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں آ کر کے انسان سارا کچھ بھول جاتا ہے، سارا کچھ بھول جاتا ہے، خدا کو بھی بھول گیا، والدین کو بھی بھول گیا۔ پھر انسان آ کے تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، میں تو ایسا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں اور میں وہ کر لیتا ہوں، میں یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا۔ یہاں آ کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ بہرحال یہاں سے نقل مکانی انسان کی ہوتی ہے تو انسان عالم برزخ میں، قبر میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ قبر میں۔ وہاں سے نقل مکانی ہوگی، انتقال ہوگا، پھر انسان کہاں جائے گا؟ عالم حشر کے اندر۔ او قیامت کا میدان، حشر کا میدان، جہاں رب ذوالجلال ساری کائنات کے لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ آ جائیں گے، بڑے بڑے حکمران آئیں گے، بڑے بڑے وزیر مملکت آ جائیں گے، بڑے بڑے ملک کے صدر آ جائیں گے، نامور لوگ آئیں گے، بڑی بڑی بادشاہی کے مالک فرعون، نمرود، سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے 24واں سپارہ، رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم۔ آج ذرا بول کر کے تو بتلاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، کس کی حکومت ہے، کس کی سلطنت ہے، کس لیے کی مملکت ہے؟ لمن الملک اليوم۔ آج بول کے مجھے جواب تو دو۔ دنیا کے اندر تو تمہاری بڑی چلتی تھی، بڑا حکم چلایا کرتے تھے، جائز ناجائز سب کچھ کروایا کرتے تھے، بڑی بڑی تمہاری حکمرانی تھی، بڑے تمہارے جتھے تھے، بڑی تمہارے لاؤ لشکر تھے، بڑی بڑی تمہاری فوجیں تھیں، جس کو مرضی اتار دیا اور جس کو مرضی بٹھا دیا۔ جی بڑے ہیرو تھے تم دنیا کے اندر تو۔ اللہ اکبر۔ آج بول کے جواب تو دو۔ لمن الملک اليوم۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، لیکن جب کسی کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آئے گا، اللہ خود بول کر کے ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ آج اس اللہ اکیلے کی حکومت ہے جو بہت بڑا قہر والا۔ جی ہم نے تو صرف غفور الرحیم ہی سنا ہے نا، رحم والا۔ اللہ قہر والا بھی بڑا ہے بھائی، اس کا غضب بھی بہت بڑا ہے۔ جہاں پہ اس کا غضب آج نازل ہو رہا ہے، ان کی دیکھیے بیچاروں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ او قیامت کا منظر ہے، بلوچستان، سندھ، ڈیرہ غازی خان، توسا۔ اللہ ہمیں اس عذاب الہی سے محفوظ فرمائے۔ ان اپنے بھائیوں کے لیے بھائی دعا کرنی ہے سب لوگوں نے، اللہ ان بیچاروں کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کی امداد بھی کریں جتنی جس سے ہو سکتی ہے۔ مختلف تنظیمیں، علماء، مدارس والے بیچارے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، مدارس والوں کی، علماء کی، جمعیت والے سب لوگ ان کی امداد کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، کشتیاں لے لے کے، گاڑیاں لے لے کے خیمے پہنچا رہے ہیں، کھانا پینا پہنچا رہے ہیں، جو امداد جس سے ہو سکتی ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ میں سب کی خدمت میں گزارش کروں گا اللہ ہمارے اوپر بھی یہ وقت نہ لائے،
ایمان سے جن کے ساتھ ہوتا ہے نا، پتہ اس کو ہوتا ہے بیچارے کو کہ کیا گزر رہی ہے وہاں پہ۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے، شہروں کے شہر اجڑ گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی آبادی بھی تھی یا نہیں تھی۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی تو اللہ بول کر کے خود جواب دے گا، فرمایا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ اکیلے کی بادشاہی ہے جو بڑے قہر والا، بہت بڑے غضب والا۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان قبر میں سے اس کی نقل مکانی ہوگی، عالم حشر میں پہنچ جائے گا، وہاں سے نقل مکانی ہوگی، پھر عالم جنت کے اندر یا عالم جہنم کے اندر، پھر وہاں بھی آگے روزانہ انتقالات ہوں گے، درجہ بدرجہ، ایک درجہ دوسرا درجہ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان مٹنے والا، فنا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جب دنیا میں آیا تو ہمیشہ ہمیشہ اس طرح اس کے انتقالات ہوتے رہیں گے، لیکن مٹے گا، فنا نہیں ہوگا۔ تو یہ زندگی انسان کی، یہ تو چند روزہ مختصر سی زندگی ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو بہرحال انسان کا علم محدود، انسان کی سوچ محدود، زندگی انسان اتنی لمبی لے کے آیا، اور نصب العین پھر تجویز کرے کہ میں کھانے پینے کے لیے یہاں آیا ہوں، یا میں مال و دولت کمانے کے لیے آیا ہوں، یا میں عزت شہرت ناموری کے لیے آیا ہوں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ کھانا اتنے تک چلتا ہے جب تک سانس چل رہا ہے، مال و دولت بھی انسان کا اتنے تک ہے جتنے تک اس کے اندر سانس کی رمق باقی ہے، اور یہ عزت شہرت دنیا والی، یہ بھی چند روزہ ہے، یہ تو آج کا ہیرو اور کل کا زیرو، یہ بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا نصب العین، اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت جس کی ذات لامحدود، جس کے خزانے لامحدود، جس کا علم بھی لامحدود، جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اس نے خود قرآن مقدس کے اندر انسان کا نصب العین، اس انسانی زندگی کا مقصد جو ہے وہ تجویز فرمایا کہ انسان میں نے تجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا، جوانی کیوں دی، صحت کیوں دی، تندرستی کیوں دی، یہ اتنے لکھوں کا میری نعمتیں آج تو دنیا کے اندر جو استعمال کر رہا ہے، میں نے یہ تیرے اوپر کیوں نازل فرمائی۔ تو انسان کو بھیجنے کا کوئی مقصد تھا، اللہ رب العزت نے وہ خود قرآن کے اندر تجویز فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ میں نے انسان اور جنوں کو، دو ہی ایسی مخلوق ہیں جن کا قیامت والے دن حساب اور کتاب ہوگا، دو مخلوق جن کا حساب کتاب ہوگا، چرندوں کا نہیں ہوگا، پرندوں کا نہیں ہوگا، گائے بھینس بکری بھیڑ کتے خنزیر کا نہیں ہوگا، دو مخلوق۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس، انسان اور جن دو ایسی مخلوق ہیں، اللہ فرماتا ہے جن کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کیا نصب العین مقرر کیا اللہ نے، کیا مقصد بتایا انسان کا دنیا میں آنے کا، کہ دنیا میں جا کر کے میری عبادت کرے، میں اللہ کو راضی کرے، میری خوشنودی حاصل کرے، میری رضا حاصل کرے۔ ما اريد، اللہ اکبر، منہم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتا ہے میرا تم سے رزق کا بھی کوئی مطالبہ نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی مطالبہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف مطالبہ کیا ہے کہ میری نعمتوں کو استعمال کر کے صرف میری ہی عبادت کرو۔
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی سب کو روزی دینے والا۔ بولو بھائی رزاق کون ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ روٹی کپڑا مکان کون دیتا ہے؟ سب کے دعوے جھوٹے ہیں یہاں دنیا والوں کے، تو میں یہ کر دوں گا، میں یہ کروں گا، ہم یہ کریں گے، ہم غریبوں کے ساتھ یہ کریں گے، فلاں کے ساتھ ہم یہ کریں گے، کچھ بھی نہیں، سب جھوٹے دعوے دار ہیں۔ اللہ سے رجوع کیجئے، اللہ سے مانگیے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو ناراض رب کو راضی کر لو۔ خدا کی قسم دنیا آخرت کی کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اللہ کو راضی کرو بھائی، دنیا والوں کو راضی نہ کرو۔ اللہ کی نافرمانی اور دنیا والوں کی فرما برداری یہ کس نے ہمیں بتا دیا؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی روزی رزق دینے والا، سب سے بڑی طاقت والا۔ تو اللہ نے نصب العین انسان کا مقصد یہ مقرر فرمایا کہ میری عبادت کرو دنیا کے اندر۔ مبادہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ مولوی صاحب کہیں گے کہ بھائی بس سب کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ 24 گھنٹے، سب کو چھوڑ دو، بیوی کو بھی چھوڑو، بچوں کو بھی چھوڑو، ڈنگر مال کو بھی چھوڑو۔ اور نہیں بھائی، اسلام ہی تو دنیا کے اندر ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو کسی بھی وقت مایوس نہیں کرتا۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو، مسجد میں ہو، تخت بادشاہی پہ ہو، غربت کے عالم میں ہو، نوکری پہ ہو، تجارت کرتا ہو، زراعت کرتا ہو، جہاں بھی انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے وہیں وہ عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے صبح سویرے بیدار ہو، اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اور اس کے بعد اللہ کا فضل روزی کی تلاش میں نکل جاؤ، اپنی روزی کماؤ۔ اور روزی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مطابق کماؤ گے تو وہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہو۔ سنت کے مطابق سونا بھی اللہ کی عبادت ہے، سنت کے مطابق تجارت کرو، تجارت بھی اللہ کی عبادت ہے، سنت کے مطابق زراعت کرو، زراعت بھی اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن جس طرح اللہ نے حکم دیا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کر کے دکھلا گئے، اس طرح اللہ کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارو۔ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، کو مسجد میں بٹھانا مقصود نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے دنیا میں جو انسان کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں کرتا، عبادت ہی عبادت ہے۔ مسلمان کی زندگی تو 24 گھنٹے عبادت ہے، چلنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، اپنا کام کاج کرنا بھی عبادت۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔